مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں تانیہ کمل آپ کی ہوسٹ ایک بار پھر مسیحی نقطہ نظر پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، ہم اپنے گزشتہ کئی پروگرامز میں تقدیس کے عمل کی اہمیت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے تاکہ ہماری روحانی ترقی ہو اور مسیح کا بدن ترقی پائے اور ہم مسیح کے اس قد کے اندازے کے مطابق پہنچے جو کہ وہ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم ہوں اور اس کے نام کو جلال دیں. اسی روح میں آگے بڑھتے ہوئے عزیزوں، ہم آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے عالمگیر کلیسیا اور نیا یروشلم. بتاتی چلوں کہ نیا یروشلم جب ہم دیکھتے ہیں تو مکاشفہ 21ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں اس کے بارے میں کہ جو نیا یروشلم ہے وہ ہے خداوند یسوع مسیح کی جلالی کلیسیا جس میں خدا کا جلال ہے. تو کیا آج موجودہ کلیسیا میں خدا کا جلال ہے؟ اگر ہے تو کیا وہ وہی کلیسیا ہے جو نیا یروشلم بننے جا رہی ہے؟ آئیں یہ باتیں سیکھتے ہیں اپنے گیسٹ بشپ صاحب. ویلکم ٹو دا پروگرام. تھینک یو، بہت شکریہ. جی بشپ صاحب، آپ کچھ بتائیں کہ جو جلالی کلیسیا ہے جو کہ یوحنا عارف نے دیکھی، جو کہ اس کو خداوند کے فرشتہ نے دکھائی، کیا آج موجودہ کلیسیا جو ہے یہ وہی کلیسیا ہے جس میں خدا کا جلال ہے، یا ہم خدا کے جلال سے خالی کلیسیا بن کے بیٹھے ہیں؟ بیٹا اور ناظرین، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں کلیسیا کا یا ایمانداروں کا جج بنوں یا ان کا میں تیا پانچا کروں، ان کو کرٹیسائز کروں یا ان کو شاباش دوں. میرے بہن بھائی میرے لیے بہت محترم ہیں، ایماندار میرے لیے بہت محترم ہیں، خدا کے خادم میرے لیے بہت محترم ہیں، لیکن جو ہمارا نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو یسوع کی نظروں سے دیکھنا شروع کریں. جیسے یسوع دیکھتا ہے مجھے، ویسے مجھے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے. جیسے یسوع آپ کو دیکھتا ہے، آپ کو بھی اپنا آپ یسوع کی نظروں سے دیکھنا چاہیے. ہر ایماندار کو، ہر کلیسیا کو، ہر ڈینومینیشن کو، ہر جماعت کو اپنا آپ ویسے ہی دیکھنا چاہیے جیسے خداوند یسوع مسیح ہمیں دیکھتے ہیں. اور اس کا اندازہ ہمیں چند نعروں سے نہیں، چند تھیولوجیکل باتوں سے نہیں، چند ہماری پسند کی باتوں سے نہیں، چند ہماری مرضی کی باتوں سے نہیں، بلکہ خداوند کے پاک کلام کی ہر ایک آیت، خداوند کے کلام کے ہر ایک حصے پر پورا دھیان اور توجہ دینے سے ملتی ہے. یعنی خداوند یسوع مسیح نے بھی یہ فرمایا کہ مجھ سے آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے لے تاکہ تو بینا ہو جائے. اور ایک دفعہ میں نے آپ کو یاد ہے کہ پچھلے کسی ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ ایک جنم کے اندر کو خداوند یسوع مسیح نے شفا دی، تو جو فقیہ فریسی تھے ان کی شان میں کمی پیدا ہو رہی تھی، وہ آ کے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بحث کرنا شروع کر دیا انہوں نے. خداوند یہ اس کے ماں باپ نے گناہ کیا تھا یا اس نے گناہ کیا تھا؟ میرا یہ کام نہیں ہے، ہمارا یہ کام نہیں ہے، یا کسی خادم کا یہ کام نہیں ہے. یہ کام خداوند یسوع مسیح کا ہے. وہ یہ ان نکتہ چینوں سے یہ کہنے لگے کہ اگر تم اندھے ہوتے تو گناہ گار نہ ٹھہرتے، کیونکہ انہوں نے پوچھا تھا خداوند تو سانو ایسے ہی سمجھ رہا ہے، تو ہمیں فضول قسم کے لوگ سمجھ رہا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ بیٹا بچو، اگر تم اندھے ہوتے پھر گناہ گار نہیں ہونا تھا. اب جو یہ سمجھتے ہو کہ ہم دیکھتے ہیں، اور میں بڑے وثوق کے ساتھ، بڑی سچائی کے ساتھ، بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑا زور دے کے یہ کہہ رہا ہوں کہ کلیسیا کا وہ حصہ جو سمجھتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اور ان کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑے دھیان کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ کلیسیا کی تعمیر اور ترقی میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے. ان روحانی ترقی کی باتوں کا ذکر کرنا چاہیے، ان کے اوپر گفتگو کرنی چاہیے، وہ دوسروں کو سکھانی چاہیے تاکہ کلیسیا روز بروز پاک ہوتی جائے. میں نے عرض کی کہ ایماندار وہ ہے جو ایمان لے آیا ہے، نجات کا عمل اس کی زندگی میں شروع ہو گیا ہے، وہ خداوند کی نظروں میں ایک اہمیت اختیار کر گئی ہے. اب اس کی زندگی میں دوسرا کام
جو اس کا دوسرا مقصد ہے وہ ہے داغوں اور جھریوں سے آزاد ہونا. وہ خدا کے کلام کے غسل سے ہوگا کہ خدا کے کلام کے کسی حصے کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، اپنی پسند کے 2-4 ٹاپک لے کر ان کو محدود نہیں کر سکتے، اپنی مرضی کا کلام آپ نہیں سنا سکتے. خدا کے کلام کے ہر حصے پر آپ کا کام ہے غور کریں، کیونکہ ہمارے سامنے جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم باحثیت کلیسیا خداوند یسوع مسیح کی آمد کے لیے اپنے آپ کو آراستہ کریں. اور پھر میں نہیں، آپ نہیں، بلکہ سارے کے سارے وہ لوگ جو استادوں اور خادموں کی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں، ان سب کے ذمہ یہ کام ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی آمد کے لیے خداوند کی کلیسیا کو تیار کرے، آراستہ کرے، خداوند یسوع مسیح کے لیے آراستہ کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اور یہ تیسرے باب کی غالباً 4 آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 4 باب کے آخر میں کیونکہ وہ اس لائق ہے. اب میں زور دے رہا ہوں کہ خداوند کی نظروں میں کچھ لوگ لائق ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نون کے ساتھ لائق ہیں. لائق ہے، میں نہیں کہنا چاہتا تھا بہرحال، لیکن کچھ لوگ لائق ہیں. لائق کا جو الٹ ہے وہ نالائق ہے. خداوند چاہتا ہے کہ ہم لائق بنیں. ہمیں لائق بنانے کے لیے اس نے زمین پر آ کر اپنا مشن شروع کیا، اپنی ذات کی حد تک اس کو پورا کیا، یعنی مردوں میں سے جی اٹھے، آسمان پر پہنچ گئے، اپنے پاک روح کو انہوں نے نازل کر دیا. اب کلیسیا میں انہوں نے استاد بھی بنا کر دے دیے، اپنا کلام بھی انہوں نے کتابی صورت میں دے دیا، اور ان کا روح بھی رہنمائی کرنے کے لیے ہے. اور وہ چاہتے ہیں، خدا ان کا مقصد ہے، خدا ان کا مشن ہے کہ ہم نون والے لائق نہ رہیں، بلکہ ہم لائق بن جائیں، خدا ان کے لائق بن جائیں، ہم اس کی آراستہ دلہن بن جائیں، ہماری تقدیس ہوتی رہے، ہماری ترقی ہوتی رہے، تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے پورے قد کے اندازے تک پہنچے. اور یہاں جو نمونے کے طور پر ہم آج ماڈل لیں گے یا ہمیں لینا چاہیے، وہ مقدس یوحنا عرف کا مکاشفہ اس کا 2 اور 3 باب ہے، جو 7 مختلف کلیسیاؤں کو خداوند یسوع مسیح نے پیغام سنائے. اس کے گلے ہیں، اس کی نظر ہے جو گردوں اور دلوں کو جاننے والی ہے، وہ انسان کے بھیدوں کو جانتا ہے، وہ شاباش بھی دیتا ہے، وہ اپنی بادشاہت میں شامل بھی کرتا ہے، لیکن وہ گلہ بھی کرتا ہے. اور گلہ اس لیے نہیں کر رہا وہ آج کے دن کہ وہ کسی کو کنڈیم کر رہا ہے، کسی کو رد کر رہا ہے، کسی کو فائر کر رہا ہے، یا اس کو بھگا رہا ہے کہ تو بھاگ جا، تو میرے کام کا نہیں. مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کی کمیاں اور گھاٹے پورے کر لیں. جہاں کمی ہے اس گھاٹے کو پورا کر لیں، جہاں کمزوری ہے اس کمزوری کو دور کر لیں، جہاں نالائکی ہے اس نالائکی کو دور کر کے اپنے آپ کو لائق بنا لیں. وہ چاہتا ہے کہ جس مقصد کے لیے اس نے اپنی جان دی ہے، وہ مقصد میری، آپ کی، ہر سننے والے کی، ہر ایماندار کی زندگی میں پورا ہو جائے. اور پھر میں یہ کہوں گا کہ جن لوگوں کے پاس خداوند کا کلام ہے، جن لوگوں کے پاس خداوند کے کلام کی سمجھ ہے، ان کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ زیادہ زور دے کر، کسی کو نشانہ بنا کے نہیں، کسی کو ٹارگٹ بنا کے نہیں، کسی کو ڈھیٹ کرنے کے لیے نہیں، کسی کو معاشرے میں ننگا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ محبت کی روح سے، اپنی ذمہ داری کے حوالے سے وہ لوگوں کی تربیت اس طور سے کریں کہ لوگ اس چیز کو دھیان میں رکھنا شروع کر لیں کہ میں نے خداوند یسوع مسیح کے لائق بننا ہے، میں نے خداوند یسوع مسیح کے لیے آراستہ ہونا ہے، میں نے خداوند کے پاک کلام کا غسل پانا ہے، میں نے خداوند کے پاک روح کی ہدایت میں رہنا اور چلنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹا سا نصاب اگر ہم اپنے اوپر لاگو کر لیں تو ہم سب کی زندگیاں پھلدار زندگیاں ہوں گی، کامیاب زندگیاں ہوں گی، خداوند کے کام کی ہوں گی. اگر ہم اپنا آپ انسٹرومنٹ کے طور پر ایک آلہ جس سے خداوند
کام کر سکتا ہے آلے کے طور پر خداوند کے ہاتھوں میں دے دیں گے تو خداوند ہمیں عجیب طریقے سے استعمال کر سکتا ہے. ہر ایک شخص کو، کوئی بھی شخص ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، اس کی کم عمر ہو، اس کی زیادہ ہو، وہ بڑا ہو، وہ چھوٹا ہو یا چھوٹی ہو، خداوند ہر ایک کو استعمال کر سکتا ہے، بشرطے کہ ہم اپنا آپ مہیا کرنا شروع کر دیں، بشرطے کہ ہم اپنے اس عہد کو سمجھنا، جاننا اور اس کا اطلاق اپنے اوپر کر کے رکھیں. اب خداوند یسوع مسیح کو آسمان پر گئے ہوئے کچھ عرصہ ہو گیا. جب تک یہ مکاشفہ کی کتاب لکھی گئی تو غالباً مقدس یوحنا رسول کی عمر اس وقت 100 سال کے لگ بھگ ہو چکی تھی. ان بڑی لمبی عمر خداوند نے ان کو دی کیونکہ وہ ایسے شاگرد تھے جنہوں نے خداوند سے بڑی محبت کی. خداوند نے اپنی ماں ان کے سپرد کی اور لکھا ہے کہ جن سے خداوند محبت کرتے تھے وہ ان کو بڑی تکلیفیں دی گئی، بڑی اذیت ان کو دی گئی، اپنا ٹاپو میں بند کر دیا گیا. خداوند نے یوحنا عارف کو مکاشفہ دیا اور وہ بھید ان پر ظاہر کیے اور کھولے جو آج ہماری روحانی ترقی کے لیے بے حد اہم اور ضروری ہے. اب جب یہاں دوسرے تیسرے باب میں سے ہم آگے بڑھتے ہیں تو وہاں 7 مہروں کا ذکر ہے. اگر آپ آج کے زمانے کو خصوصی طور پر خدا کے کلام کی نظروں سے دیکھیں تو وہ 7 جو مہریں ہیں ان میں سے کتنی ہی ایک جو ہے وہ کھلی نظر آتی ہے، جس میں موت کی مہر ہے، جس میں مہنگائی کی مہر ہے، صلح اٹھا لی جانے کی مہر ہے. اس طرح جب ہم خداوند کے کلام پر دھیان کرتے ہیں تو ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. ہم کمیوں کو دور کر سکتے ہیں، ہم گھاٹوں کو پورا کر سکتے ہیں. اب دیکھیں عام زندگی میں ہم بچوں کو ٹیوشن رکھوا دیتے ہیں. کیوں رکھوا دیتے ہیں؟ کہ وہ کمزور ہیں پڑھائی میں، ان کی مدد ہو جائے تاکہ وہ اپنی پڑھائی میں اپنے معیار پر پورے ہو جائیں. یہ کوئی گالی نہیں ہے. کمزوری خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا تھا کہ روح مستعد ہے لیکن جسم کمزور ہے. انسان اپنی بہترین حالت میں بھی بالکل بے ثبات ہے. ہم اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھنے کے بجائے عاجزی اور فروتنی کے ساتھ خداوند کے ہاتھوں میں دیں تو خداوند کے ہاتھوں میں ہونے کی وجہ سے ہمیں بڑی برکت مل سکتی ہے. ہم استعمال کیے جا سکتے ہیں، ہم دوسروں کے لیے باعث برکت بن سکتے ہیں اور ہم اپنی زندگی میں اور دوسروں کی زندگی میں خداوند کے مقصد کو پورا کر سکتے ہیں. جب آپ نے بات کا آغاز کیا تو آپ نے کہا کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی ذات میں اپنے کام کو مکمل کر لیا ہے. اگر خداوند یسوع مسیح کا کام مکمل ہو گیا ہے تو کیا ابھی جو آپ نے جملہ فرمایا، آپ نے کہا کہ انسان اپنی بہترین حالت میں بھی بے ثبات ہے. یسوع کا کام تو مکمل ہو گیا ہے، جسم کمزور ہے، روح مستعد ہے. ایسے میں انسان کو جو سہارا ہے اگر وہ نہیں ملے گا، اور یا یوں کہہ لیں کہ انسان تو ہمیشہ ہی خطا کرتا ہے، تو وہ کس طرح سے ہے کہ اس جلالی کلیسیا کو بننے کے لیے تیار ہوگا جس کو خداوند آئندہ آنے والوں دنوں میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں بیٹا، ایک چیز ہوتی ہے خدا کے روح کی نعمتوں میں سے جس کو روحوں کا امتیاز، اور اس سے آگے جا کے جب اس کی تفصیل میں جائیں تو فیصلہ کرنے کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت، کسی چیز کو پرکھنے کی صلاحیت، اس کو سادہ سے لفظوں میں اسپرٹ آف ڈسرنمنٹ کہتے ہیں کہ پہچان کی روح، سمجھ کی روح، جس میں فیصلہ کرنا بھی آ جاتا ہے. اب میں نے جانا ہے گزار تو مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ سمجھ خدا دیتا ہے، عقل خدا دیتا ہے، خدا داد صلاحیتیں خدا دیتا ہے، آئینہ اس کا کلام ہے. اب توجہ تو مجھے دینے کی ضرورت ہے نا. اب مجھے کمزوریاں اگر میری نظر آئیں گی اور میں خدا سے مدد مانگوں گا اور میں یہ اپنی کمزوری کو اقرار کروں گا تو ہماری کمزوریوں میں خدا کی قدرت ظاہر ہوتی ہے. ہمیں اس کو بڑے بڑے سورماؤں کی ضرورت نہیں ہے. ان بیٹوں اور بیٹیوں کی زندگیوں میں خدا کا روح کام کرے گا جنہوں نے اپنا دل، اپنا دھیان وفاداری کے ساتھ اپنے خدا کے ساتھ لگایا ہوا ہے. ہمارے توجہ دینے کی بات ہے
دھیان دینے کی بات ہے، سیکھتے رہنے کی بات ہے، خداوند پر ایمان مضبوط رکھنے کی بات ہے، تو خداوند سے جب ہم مانگیں گے کہ خداوند تو میری کمزوریوں میں اپنی قدرت کو ظاہر کر، تو مجھے ناچیز مٹی کے برتن کو لے اور اس کو اپنے جلال کے لیے مسح اور مخصوص کر اور استعمال کر، تو وہ کرے گا۔ جی، اسی روح میں رہتے ہوئے بشپ صاحب میں چاہوں گی کہ آپ مزید کچھ جلالی کلیسیا کیسی ہوگی، تاکہ دیکھیں جب ہمیں کسی ڈائریکشن کا پتہ چلتا ہے، لکھا ہے کہ کلام مقدس میں کہ اس میں خدا کا جلال ظاہر تھا۔ آج ہم جب دور حاضرہ کی عالمگیر کلیسیا کو دیکھتے ہیں تو کچھ نصیحت جو کہ آپ کرنا چاہیں کہ اس طرح کی ہوگی جلالی کلیسیا، تو اس کو سن کر آج کی جو عام کلیسیا ہے، جو عام لوگ ہیں، اگر وہ اس کو اپنے دل میں رکھتے ہیں تو وہ ضرور ترقی کرے گا ان کا بدن مسیح میں۔ تو اس کے لیے آپ ضرور ہے کہ کچھ بتائیں کہ جلالی کلیسیا بننے کے لیے ہمیں ایسا نظر آنا چاہیے۔ بیٹا میرے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہے، فارمولہ خداوند دیتے ہیں، جی، فارمولہ اس کی ڈائریکشن تو خداوند دیتے ہیں، اپنی ڈائریکشن دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں۔ اور جو بائبل کا مرکزی مضمون ہے وہ محبت ہے۔ محبت کون سی؟ جو آدمی اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری طاقت عقل سے اور سے، اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے رکھے کرتا ہے۔ اور اپنے پڑوسی سے بھی محبت رکھے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا خدا کے کلام کے جو بنیادی، اس کا جو بنیادی ٹاپک ہے، اس کا جو بنیادی مضمون ہے، میں اس سے واقف ہوں یا نہیں ہوں۔ اب دیکھیں باغ عدن میں آدم اور حوا تھے، خدا کا پروگرام پہلے سے تھا، وہ جانتا تھا ان کی کمزوریوں کو، اس نے نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی وہاں رکھ دیا، اس نے حیات ابدی کا درخت بھی وہاں رکھ دیا۔ اور دیکھیں کتنی حماقت آدم اور حوا نے کی کہ حیات ابدی کے درخت میں سے جا کے نہیں کھایا، انہوں نے جا کے وہ درخت، اس درخت کا پھل کھایا جس کا خدا نے ان کو منع کیا تھا۔ اور شیطان کے ساتھ حوا کا رابطہ ان کے فلرٹ ہونے کی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ لاپرواہی، ادھر ادھر تانگ جھانک، جہاں پہ رشتے نہیں بنانے وہاں رشتے بنانا شروع کر دیتے ہیں ہم، جو کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے وہ ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کام ہمیں کرنے چاہیے ان کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہوتا۔ یہ ہے ایزی لیونگ، ایزی ایمان، ایزی روحانیت، ایزی رشتہ خدا کے ساتھ۔ ہم نے اسے بہت آسان لیا ہوا ہے، ہم نے بڑا کیجول ایٹیچیوڈ اختیار کیا ہوا ہے خداوند کے لیے۔ آپ خداوند کے گھر میں جائیں، لوگوں کے آپ رویوں کو دیکھیں، آپ کو ان کے رویوں میں کوئی سنجیدگی نظر نہیں آتی۔ اکثریت کی بات کر رہا ہوں میں، وہ خدا کے گھر میں بھی جاتے ہیں تو ایسے جاتے ہیں گویا پکنک کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی ایک زمانہ تھا کہ جب خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لوگوں کا خیال تھا، مغرب کے لوگوں کا خیال تھا کہ میں نے سب سے اچھے کپڑے پہن کر خدا کے گھر میں جانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک رویہ تھا۔ اب وہ اس کے پیچھے کیا باتیں تھیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن ان کے خداوند کے گھر ہم نے جانا ہے تو ہم نے اپنے سب سے اچھے کپڑے پہن کے جانا ہے، ان کا رویہ تھا۔ اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہمارے رویوں سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اب خداوند کا کلام کہتا ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور عقل سے محبت رکھ۔ ایک پورا چیپٹر کرنتھیوں کے پہلے کرنتھیوں کے 13ویں باب کا پورا چیپٹر محبت کے موضوع پر ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی خود فرمایا کہ جیسی محبت میں نے تمہارے ساتھ کی ہے تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھو۔ یہ ایک تھرمامیٹر ہے۔ آپ کو جو کلیسیا میں آپس میں محبت ہے وہ نظر آتی ہوگی، اپنے خاندان میں تو لوگ محبت بھی کرتے ہیں، قربانیاں بھی دیتے ہیں، ایک دوسرے کے کام بھی آتے ہیں، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ ابھی صبح کے ایک پروگرام میں میں کسی اور جگہ پہ، ایک غیر مذہبی جگہ پہ میں اسی طرح کی باتیں کر رہا تھا کہ بھئی اپنا یہ روزوں کے ایام ابھی گزرے ہیں، کھل کے میں نے بات کی، روزوں کے ایام گزرے ہیں، دنیا یہ تو ڈھونڈتی رہی ہے کہ کس نے روزہ نہیں رکھا، لیکن یہ کسی نے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کہ کون بھوکا ہے
جس کی مجھے سیوا کرنی چاہیے، جس کے لیے روٹی کا انتظام کرنا چاہیے، اپنی روٹیوں میں سے ایک روٹی مجھے اسے دینی چاہیے، یہ محبت کا معیار ہے، ایسے ہی نظر آ جاتا ہے۔ ہمیں بہت زیادہ تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہ خدا کے کلام کو اور خدا کے تقاضوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر میں سب کچھ کروں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ ایک مسیحی اگر سارے کام کر لے، معجزے بھی کر لے، بڑی بڑی دعائیں بھی کر لے، بڑے بڑے کلام بھی سنا لے، بڑی بڑی کمپینز بھی کر لے، بڑا اس کا نام بھی ہو جائے، اور وہ محبت نہ رکھے، خدا جو محبت ہے، کیا اس کو زندگی کے اندر جو گردوں اور دلوں کا جاننے والا ہے، اس کو کسی کی محبت نظر نہیں آتی؟ جھوٹے دعوے جتنے مرضی کر لے آدمی، لیکن اگر وہ محبت نہ کرے، اور خدا بھی کہتا ہے کہ تو بہت کام کرنے لگ گیا ہے، تجھے سمجھ بڑی آ گئی ہے، تجھ میں طاقت بھی بہت ہے، سارا کچھ ہے، لیکن وہ محبت کدھر ہے جو سب کچھ سہ لیتی ہے، جو سب چیزوں کی برداشت کر لیتی ہے؟ اب میں ایک دہریہ تھا، اس کو میں نے ایک دفعہ لکھا کہ لو ڈز ناٹ کیپ اے ریکارڈ آف رانگس، جو انگریزی میں لکھا ہے کہ محبت اپنے ساتھی کے یا دوسروں کے گناہوں کا کھاتا نہیں کھول کے رکھتی کہ تو نے اتنے گناہ کیے، اتنی زیادتیاں کتنے۔ تو اس نے، وہ جو دہریہ تھا، اس نے مجھے جواب دیا، کہنے لگا کہ یہ بات میری بیوی کو بتاؤ۔ اب بات تو ہنسنے والی ہے، لیکن میں نے کہا دیکھو خدا کا کلام جا کے بات کرتا ہے، اور ابھی تک وہ میرا دوست ہے، اب وہ بیچ میں اپنا ہنگورے بھی دینے شروع ہو گئے ہیں، ہمیں کئی دفعہ انتظار کرنا پڑتا ہے، کئی دفعہ دعا بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ اب کئی دہریے ہیں جو میری باتوں کے کلام کی باتوں میں وہ حصے دار بننا شروع ہو گئے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ بھی محبت کا ایک ہے کہ آپ برداشت کرتے ہیں، آپ ٹھہرے رہتے ہیں، جس طرح خدا تحمل کر کے ٹھہرا رہتا ہے، کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اگر وہ میری اور آپ کے لیے وہ ٹھہرا رہتا ہے تو میں دوسروں کے لیے کیوں نہ ٹھہرا رہوں، میں ان کے لیے جگہ کیوں نہ بنا کے رکھوں، میں ان کے لیے دروازہ کیوں نہ کھلا رکھوں۔ خدا فرماتے ہیں کہ میں نے تیرے سامنے دروازہ کھول رکھا ہے، جن میں کمیاں ہیں، جن میں گھاٹے ہیں، ان کے لیے اس نے دروازے کھول رکھے۔ میں اور آپ ان دروازوں کو بند کرنے والے کون ہیں؟ ہماری محبت کا معیار کیا ہے؟ ہماری محبت کا جذبہ کیا ہے؟ ہماری محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ ہم محبت کا جواب کس طرح سے دیتے ہیں؟ افسر بن کے دیتے ہیں، استاد بن کے دیتے ہیں، مطلب استاد سے مراد میرا منفی استاد ہے کہ وہ بڑا استاد ہے، ٹھیک ہے، اس طرح نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محبت قربانی مانگتی ہے۔ بالکل، محبت کے سامنے مختلف امتحان آتے ہیں جو اس کو پاس کرنے ہوتے ہیں۔ ماں کی محبت کے سامنے آتے ہیں، باپ کی محبت کے سامنے آتی ہیں، بھائیوں کی محبت کے سامنے آتی ہیں، بہن بھائیوں کی محبت کے سامنے امتحان آتے ہیں، بہت سارے موقع آتے ہیں، اور جو لاپرواہ ہیں اور کوتاہ نظر ہیں، جن کی سمجھ میں کمی ہے، وہ ان امتحانوں میں بری طرح فیل ہو جاتے ہیں، حالانکہ معاملہ بھی کچھ نہیں ہوتا۔ آپ نے ایک دوسرے کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ایک دوسرے کو حوصلہ دینا ہے، لیکن یہ محبت ہے کیا؟ محبت کی ہم بڑی باتیں کرتے ہیں، محبت ہے کیا؟ ڈیفینیشن اس کی کیا ہے؟ ہاں، میں اکثر پوچھتا ہوں کہ محبت کی ڈیفینیشن آتی ہے آپ کو؟ اور بڑی سادہ سی ڈیفینیشن ہے، کسی کے ہونے کا احساس۔ یہ نہیں کہ فلاں میرا ہے، وہ میری بیٹی ہے میری بیٹی، لیکن میں اس کا کتنا ہوں؟ بالکل، ہاؤ مچ آئی بلونگ ٹو سم باڈی۔ سینس آف بلونگنگ ہے، کسی کے ہونے کا احساس۔ یا تو آپ خدا کے ہیں یا آپ خدا کے نہیں ہیں، یا تو میں آپ کا ہوں، دوست ہوں، بھائی ہوں، استاد ہوں، ساتھی ہوں، ہم خدمت ہوں، جس حوالے سے بھی آئیں، کیا آپ کے حق کو میں مانتا ہوں؟ کیا میں مانتا ہوں کہ میں آپ کا ہوں، آپ میرے اوپر حق رکھتی ہو، باپ سمجھ کے، بزرگ سمجھ کے، استاد سمجھ کے، جو بھی سمجھ کے آپ میرے اوپر حق رکھتی ہو یا نہیں رکھتی ہو؟ اس چیز کا مجھے احساس ہے یا نہیں ہے؟ یہ ٹاپک میں نے اسی لیے کہا کہ ہم دو حصوں میں اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ خدا کے کلام میں ہماری بہت ساری کمزوریوں کا ذکر ہے۔ ہمیں دولت مند ہونے کا گھمنڈ ہوتا ہے، دولت کو صرف پیسے کی نہیں ہوتی، اور بہت سارے گھمنڈ ہوتے ہیں، شوق کا گھمنڈ ہوتا ہے،
اپنے طاقتور ہونے کا گھمنڈ ہوتا ہے، اپنے ڈیڑھ ہوشیار ہونے کا گھمنڈ ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ ہوشیار ہوتا ہے کہ میں ڈیڑھ ہوشیار ہوں، تو اپنی ڈیڑھ ہوشیاری میں ہی اپنا شوق پورا کرتے رہتے ہیں. اب خداوند یہاں اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ میں مر گیا تھا اور میں جی اٹھا ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس کے لیے؟ فار می. خداوند یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ آئی کانکر ڈیتھ فار یو. میں نے تیرے لیے موت کو فتح کیا ہے. وہ میں تو آسمانوں پر تھا، میں تو خدا کے ساتھ تھا، میں تو خدا تھا. میں تیری خاطر روئے زمین پر آیا ہوں اور تیری خاطر مر کر میں نے موت کو مغلوب کیا ہے اور موت پر فتح پائی ہے تاکہ تو زندہ رہے. یہ خدا کی محبت ہے، یہ اس کا تعارف ہے. اور تعارف اس لیے ہے کہ ہم سیکھیں کہ ہم خداوند کے کچھ لگتے ہیں. ہمارا ان کا ہم پہ حق ہے اور ہمارا ان پہ حق ہے. سینس آف بیلونگنگ ہے دونوں طرف. تو اس بات پہ میں آج کی بات کو ختم کرتا ہوں. کیا آپ کو خدا کے ہونے کا احساس ہے؟ کیا آپ کو یہ احساس ہے کہ خدا آپ کا ہے اور آپ خدا کے ہیں؟ ڈو وی بیلونگ ٹو ایچ ادر؟ کیا ہم ایک دوسرے کے ہیں، ایک دوسرے کی ملکیت کو مانتے ہیں؟ ہم خدا کی ملکیت کو مانتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کی ملکیت ہیں. اس آیت پہ آج کی بات کو ختم کریں گے کہ آدمی سب کچھ حاصل کر لے دنیا داری میں، ڈیڑھ ہوشیاری میں، لیکن اپنی جان کا نقصان کر لے تو اسے کیا فائدہ ہے؟ بہت بہت شکریہ بشپ صاحب آپ کی ساری اچھی باتوں کے لیے، خاص کر کلام میں سے جو آپ نے ہمیں پڑھ کر سنائی، اور ہم ان کو ضرور اپنے دل میں رکھیں گے. بشپ صاحب نے کہا کہ اگر انسان ساری دنیا حاصل کر لے اور اپنی جان کا نقصان کرے تو اسے کیا حاصل ہے. آج عزیزوں میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جب ہم بات سن رہے تھے باغ عدن کی، تو بشپ صاحب نے بڑی خوبصورتی سے کہا کہ وہاں پہ حیات کا درخت بھی تھا اور نیک و بد کی پہچان کا بھی درخت تھا. آج ہمارے سامنے کیا ہے؟ ہمارے سامنے تو کوئی درخت نہیں ہے، لیکن ہمارے سامنے یسوع ہے جس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، اور ہمارے سامنے یہ دنیا ہے. تو کیا آج ہم دوبارہ وہ غلطی کریں گے کہ ہم دنیا کو حاصل کر لیں گے، یا پھر ہم اس حیات کے درخت کو حاصل کر لیں گے جو خود یسوع مسیح ہے؟ ہمارے پاس موقع ہے، ہمارے پاس زندگی ہے، خداوند کا کلام ہے، اور پھر خداوند ہمیں بار بار موقع دے گا کہ ہم اسی روح میں ایک دوسرے سے سیکھیں. مجھے اور بشپ صاحب کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اگلے ہفتے اسی وقت اسی جگہ پر. آپ سے انتظار کیجیے گا. اپنے سوالات ضرور پوچھیں. اسکرین پر موجود کانٹیکٹ نمبر اور ویب سائٹ ایڈریس آپ کے سامنے ہے. آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.